أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 249. فلما فصل طالوت، وہ جو دوسری تاکید کا سفر جاری تھا، یہ دوسری تاکید شروع ہوئی تھی نا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے، تاکید ثانی احکام عملیہ پر. احکام عملیہ میں جو پہلا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، آیت نمبر 172 میں، تو اس پر تاکید جاری تھی. اور وہاں جو تاکید تھی وہاں تلبیسات ابلیس کا رد چل رہا تھا. تو اب یہ بطور تنویر کے یہ واقعہ اس پر مرتب ہو رہا ہے کہ دیکھو، تلبیسات ابلیس کا رد ہم احکام کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو قدم بقدم ان کی رہنمائی کر کے بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ شیطان کا قدم ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ تمہیں بتا دیا جاتا ہے. انبیاء تشریف لاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم اللہ انسان کی فطرت میں وہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تجھے خود بتائے گا کہ الاثم ما حاک فی صدرک وکریت ان یطلع علیہ الناس، کہ تیری رہنمائی یوں بھی ہوگی کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکنے لگ جائے کہ یار یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یوں کر کے. تو یہ اس وقت تجھے گویا رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے، تیری فطرت کو ایک دفعہ استعمال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. جب کوئی فطرت کو مسخ کر دے، یعنی اس کے اوپر نہ چلے، تو پھر ظاہر ہے اس نے خود دروازہ بند کیا ہے، تو دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اللہ بھی کسی کی اچھی حالت کو خواہ نہیں بند کر دیتے، بدل دیتے. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بندے خود تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے اللہ تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ تو اللہ موقع بموقع ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہاں فلما فصل طالوت بالجنود، اب جب امیر المجاہدین سیدنا طالوت رضی اللہ عنہ یہ باہر نکلے بالجنودی، فوجیں لے کر باہر نکلے، فوجیں لے کر. قال، اب یہ واقعہ پہلے سن لیں اور پھر اس کا ترتب چیک کریں. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے ایک نہر سے، کہ ابھی تمہاری ایک آزمائش ہوگی، نہر آئے گی. کیونکہ یہ فنون حرب کے ماہر آدمی تھے، اور جو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ ہر وہ چیز دیکھ کر اپنی قوم کو، اپنی فوج کو سمجھاتا ہے جس میں ان کی ذرا سی بھی کمزوری کے چانس ہوں. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ دریا میں رہنے والے لوگ یہ اگر پانی پی لیتے ہیں تو اس سے اکثر پیاس نہیں بجھتی، یہ جو پیاس بجھتی ہے یہ زمین کے اندر سے آنے والا پانی، اس سے پیاس بجھتی ہے، اور وہ بھی جہاں لوگ عموماً پیدا ہوتے ہیں وہ اس کے لیے پانی صحیح ہوتا ہے. اور ورنہ پھر زمین کا سٹوریج جو پانی ہوتا ہے یہ پیاس کے لیے بہترین چیز ہے. لیکن جو نہروں کا پانی ہوتا ہے، جاری پانی، اس پانی کے ثمرات
उस ज़मीन के साथ मैच नहीं कर रहे होते, वो सारी ज़मीनों को लेकर चल रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ ये अल्लाह के कानून कुदरत है कि जहाँ लोग रहते हैं वहीं की चीज़ें उन्हीं के लिए पैदा करते हैं। मसलन कोई भी फल फ्रूट है उन्हीं के लिए पैदा हुआ, जहाँ का पानी स्टोरेज है उन्हीं के लिए हुआ, जहाँ का पहाड़ नमक का है वो उन्हीं लोगों के लिए, दूर दराज का नमक का पहाड़ दूसरों के लिए इतना मुफीद नहीं होगा जो उनके लिए मुफीद होगा। तो बहरहाल ये नहर का जो पानी होता है, दरिया का पानी होता है, ये बंदा थोड़ा सा पी ले, वरना ये प्यास नहीं बुझाएगा, बंदा पीना शुरू हो जाएगा हत्ता के चलना बोझल हो जाएगा। जबकि मुजाहिद को तो फुर्तीला होना चाहिए, मुजाहिद को तो भाग दौड़ वाला होना चाहिए। अगर ये भी अपने अंदर पानी को भरना शुरू कर देंगे तो प्यास तो बुझेगी नहीं और पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा अंदर, और ख़ुद भी बंदा मुश्किल से अपने आप को सफ़र में चला रहा होता है, साथ पानी को भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं सफ़र जिहाद के अंदर। हत्ता कि पाँव भी ज़रा सा दुखता हो, उंगली भी ज़रा सी दुखती हो, पाँव से चलना है और हाथ से हथियार चलाना है, तो इसके ऊपर बड़ी मेहनत की जा रही होती है कि देखें कोई चीज़ सफ़र जिहाद में रुकावट का बायस ना बने। तो इसलिए उन्होंने मना किया कि यहाँ पर एक अभी नहर से गुजरेंगे, वो नहर छोटा दरिया भी हो सकता है, या वो नहर थी जिसको हम नहर कहते हैं कि वो आर्जी तौर पर जिस तरह शाखें निकाल ली जाती हैं दरिया से, कुछ भी हो सकता है, या दरिया हो और उसका पार्ट वहाँ छोटा हो जाता हो। अल्लाह तुम्हें यहाँ से आजमाएगा। फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी, जिसने उससे पानी पी लिया वो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि पानी बंदा पीता है प्यास बुझाने के लिए, और वो पानी इसलिए नहीं होगा। लिहाजा तुम्हारे अंदर अभी गुंजाइश बाकी रहे, क्योंकि आगे जिहाद करना है। वमन लम यतअमु फइन्नहु मिन्नी, जिसने उसको न चखा वो मुझसे ही होगा। इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन, हाँ अगर इतनी इजाज़त है जो कोई भरे उससे एक चुल्लू, गुरफ़तन एक चुल्लू पानी का, बेयदी अपने हाथ से। ये नहीं कि वो चुल्लू इतना बड़ा हो, दूसरे बड़े आदमी के हाथ का चुल्लू हो तो इस छोटे आदमी के लिए तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, यानी अपने हाथ का जो चुल्लू होता है उसी से काफ़ी है। फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम, तो अब बहुत सारों ने वहाँ भी नाफरमानी कर ली अमीरुल मुजाहिदीन की, पी लिया उन्होंने पानी, इल्ला क़लीलन, बहुत थोड़े। अब मैंने आपको जो पहले समझाया था एक लफ्ज़ कि फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिन्हुम, कि इसके दो मतलब निकलते हैं। एक ये है कि जैसे ही जिहाद फ़र्ज हुआ बहुत सारों ने कहा हम तो नहीं जाते, तो थोड़े वहाँ से चल पड़े, बहुत सारों की निस्बत थोड़े। अब वो जो थोड़े चले थे उन्हीं में से कहने लगे थे कि जी ये अमीरुल मुजाहिदीन कैसे बन सकता है, वलम युअत सअतम मिनल माल, तो ये इन्हीं को समझाया गया था। और यही वो थोड़े लोग थे कि जो दरिया को बूर करने लगे, तो इन थोड़ों में से दो हिस्से हो गए। जो ज़्यादा हिस्सा था उन्होंने चुल्लू पानी का उन्होंने पानी ज़्यादा पी लिया, और जो थोड़े थे उन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन की इताअत की। एक ये मतलब हुआ। और दूसरा मतलब ये बताया था कि फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन, जब जिहाद फ़र्ज हुआ तो बहुत सारे फिर गए, थोड़े से बचे। वो फिरने की सूरत क्या थी, अभी नहीं फिरे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जिहाद पर नहीं आते, बल्कि उन्होंने कहा हम भी साथ चलते हैं, लेकिन फिरने की ये सूरत थी कि जा बजा रास्ते में अमीरुल मुजाहिदीन की नाफरमानी करते गए। मसलन एक जगह एतराज़ करने लगे और अल्लाह के नबी ने उनको इमारत तालूत की जवाबात दिए कि नहीं यही अमीरुल मुजाहिदीन ठीक है। और फिर इनके फिरने की सूरत ये बनी कि जब अमीरुल मुजाहिदीन ने पानी से मना किया तो इन्होंने पानी पी लिया। तो ये सूरत थी फिर जाने की। अगर वो पहले नहीं फिरे थे तो अब आकर फिर गए। यही दो सूरतें याद रखना। अब यहाँ तक एक हिस्सा ख़त्म हुआ, उन्होंने नाफरमानी की। अब ज़रा पिछली आयत पर आए, उन आयतों पर जहाँ पर तरत्तब हो रहा है। ये किस आयत पर तरत्तब होगा जी? ये आयत नंबर 175 सूरतुल बकरा पर तरत्तब हो रहा है। वहाँ देखें दो आयतें थी छोटी छोटी, यहाँ पर भी दो आयतों का तरत्तब होगा। वहाँ पर दो आयतें एक तलबीसात इब्लीस में से एक चीज़ का रद्द कर रही थी। वो कौन सा रद्द था? वो देखें इब्लीस की तलबीसात में चार चीज़ें थी ना कि सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम।
من بین ایدیہم بھی پڑھ چکے کہ سامنے سے آ کر شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے، کہ محرمات کو چھیڑتا ہے، براہ راست نصوص قطعیہ کا خلاف ورزی کراتا ہے، اور پیچھے سے آ کر کیسے چھیڑتا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھپانے کا کہہ دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وعن ایمانہم، دائیں سے آ کر چھیڑے گا۔ کیا مطلب ہوگا کہ جو چیز بھائی بندہ راستے سے تو ہٹتا نہیں، نہ آگے سے اس نے اپنے آپ کو حملہ آور ہونے دیا، نہ پیچھے سے حملہ آور ہونے دیا، بس اس کو دائیں سے خراب کرو۔ کیسے جی؟ کس کو کہو بس ٹھیک ہے دین کو اپنا صحیح، لیکن تھوڑا چہرہ بدل دے، جو گمراہی ہے اس کا نام ہدایت رکھ دے، جو ہدایت ہے اس کا نام گمراہی رکھ دے، جو عذاب کے اسباب ہیں ان کو مغفرت کے اسباب بنا دو، اور جو مغفرت کے اسباب ہیں نعوذ باللہ ان کو عذاب کے اسباب بنا دو۔ یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی چل صحیح خیر ہے اسی راستے میں، کیونکہ صراط مستقیم میں سامنے سے آ کر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو بندے نے ہٹا لیا، پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو بندے نے ہٹا لیا۔ اب وہ کہتا ہے چل صحیح صراط مستقیم پر، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، پھر نورانی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اختلاف ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جو منزل من اللہ ہے اس کے اندر براہ راست اختلاف کر دیا نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ کے احکام کے اندر تو رائے زنی نہیں نہ چلتی، نہ اجتہاد مجتہد چلتا ہے، نہ کسی کی بات چلتی ہے، نہ کسی عالم کا فتویٰ یہاں چل سکتا ہے، بلکہ براہ راست ہی اسی کو اتباع کی جائے۔ اور امت گمراہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ منزل من اللہ کتاب اللہ کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کتاب اللہ کو اس کی اتباع کرنی چاہیے تھی، کتاب اللہ کے اندر اختلاف ڈالنا شروع کر دیا، نہیں جی اس آیت کا یہ مطلب نہیں یوں ہے، یہ نہیں یوں ہے، حالانکہ آیت کے جتنے بھی مطالب وسیع معانی نکل رہے ہیں ساروں کو فالو کیا جائے، ساروں کی اتباع کی جائے، جہاں جہاں تک قرآن گنجائش پھیلاتا جا رہا ہے اس کی گنجائش کے پیچھے چلتے جائیں، اور جہاں جہاں کتاب اللہ خود رکاوٹ ڈالے وہیں پر رکنا چاہیے، ورنہ صراط مستقیم میں دوغلا پن ڈال دے گا، صراط مستقیم کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا شیطان، جس طرح کہ یہاں کیا۔ دیکھو ہدایت کا نام گمراہی اور گمراہی کا نام ہدایت کیسے رکھتے ہیں، یہ دیکھو جس طرح کہ امیر المجاہدین نے ان کی رہنمائی کی کہ تم نے پانی نہیں پینا، یہ ہدا تھی، یہ اس وقت یعنی یہ ہدایت کی تنویر چل رہی ہے نا، تو یہ ہدا تھا، رہنمائی تھی۔ اب اس رہنمائی کو چلنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کون سی رہنمائی ہے، پانی بھی نہیں پینے کی چیز ہوتی، ابھی اتنے پیاسے آ رہے ہیں، ہانپ ہانپ کر چل رہے ہیں، گرمی ہے، ستم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یہ پانی سے روکتا ہے، یہ کیسا امیر المجاہدین ہے؟ یہ تو یعنی قوم نے سمجھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ ضلال میں جا رہا ہے، گمراہی میں جا رہا ہے، حالانکہ وہ ہدایت، وہ رہنمائی کر رہے تھے، وہ ان کو سفر کی جو ہدایت تھی وہی بتا رہے تھے، اور کم از کم انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو امیر المجاہدین ہے اگر یہ بھول بھی سکتا ہے بے شک، لیکن اصل میں یہ چنا ہوا کس کی طرف سے ہے، یہ مصطفیٰ من اللہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور ایک نبی کی توثیق اس پر ہے، اور مجاہدین کی عمارت کی وجہ سے بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو کم از کم ان اسباب ظاہرہ کو سوچ لینا چاہیے تھا، یہ تو عام سا بندہ بھی سوچ لیتا ہے، لیکن انہوں نے اتنے عظیم الشان شخصیت کی بات کو اتنا ہلکا لے لیا، کہا جی یہ کوئی عقل مندی ہے کہ ہم پانی نہ پئیں، نعوذ باللہ جتنے منہ اتنی باتیں لوگ کرنے لگ گئے۔ تو یوں شیطان جو ہے نا صراط مستقیم سے اگر کسی کو ہٹا نہ سکے نا تو ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے کہ کم از کم اور نہیں تو جگہ جگہ پر اس کو گمراہ تو کروں گا، جو ہدایت ہوگی اس کا نام بدل دوں گا۔ تو یوں جب بندہ عقل استعمال نہ کرے نا تو شیطان لعین کی باتیں یوں خراب کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایک تنویر اور روشنی ڈالی گئی کہ یوں کر کے شیطان ہر قسم کی ہدایت کو بدل کر گمراہی میں لے آتا ہے اور کہتا ہے یہی ہدایت ہے بھائی، اسی کو لے لو، پانی پینا تو اصل ہے، پی لو، کیا حرج ہے اس کے اندر، تو یوں گمراہ کرتا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا ان لوگوں نے مغفرت کے مقابلے میں۔ اب عذاب کو کیسے خرید لیتے ہیں مغفرت کے مقابلے میں؟ چونکہ اس آیت میں یہی دو چیزیں آئی تھیں نا، ضلالت بالہدیٰ، عذاب بالمغفرہ۔ اب دوسری چیز دیکھیے جی، پہلی چیز گزر چکی ہدایت،
ضلالت کے مقابلے میں اب دوسری چیز آ گئی، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جیسے یہ اب اس کی تنویر دیکھیے، روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ فلما جاوزہ، جیسے ہی پار ہوئے طالوت، ہوا والذین آمنوا معہ، وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جیسے ہی انہوں نے اس کو نہر کو عبور کیا، پار کیا، تو اب یہ جو پانی پینے والے لوگ تھے نا، یہ بھی اس چال تو ساتھ ساتھ رہے تھے کہ پانی پیا ہے ہم نے، کون سا گناہ کیا ہے، تمہارے ساتھ ہی آئیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، پینے دو۔ قالو، تو اب یہ جو پیٹ بھر کر انہوں نے ایکسٹرا چیز اٹھائی ہوئی تھی، تلوار اٹھانی تھی، اب یہاں پر تو مومنوں کا بوجھ ان کی مدد کرنی تھی، تو اب انہوں نے اپنے پیٹوں کو اٹھانا تھا۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہے آج ہماری طالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، اتنے لشکروں سے کون لڑے، ابھی تو نیند آئی ہوئی ہے، ابھی ہم نے سونا ہے، ابھی تو پانی ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس کو ہضم کرنا ہے۔ یعنی عین لڑائی کے وقت ان ظالموں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور مجاہدین کو خراب کرنا شروع کر دیا، مجاہدین کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، حالانکہ سب سے بڑی مغفرت کا وعدہ جہاد کے اندر ہوتا ہے۔ جہاد چھوڑنا عذاب ہے، دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے عذاب کو خرید لیا، مغفرت کو چھوڑ دیا، مغفرت کے بدلے عذاب کو لیا، اسی طرح لیا جس طرح انہوں نے لیا ہے۔ جہاد جیسی عظیم الشان عبادت جو سامان مغفرت ہوا کرتا ہے، اس کو انہوں نے چھوڑا اور کہا جی ہم تو یہیں بیٹھیں گے، یہ بیٹھنا تو باقاعدہ عذاب ہوتا ہے، اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا کہ ذلت سے دوسری قوم کو حکمرانی قبول کیے ہوئے ہیں، حالانکہ جہاد کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، تو یہ جو کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں یہ اقامت الدین، دین کو بھی قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مغفرت لے رہے ہوتے ہیں اور عذاب سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری عذاب بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے کہ کافروں کے حکمرانی کے درپے ہو جاتے ہیں، اور باطنی عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا جیسے ہی مجاہد اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یوں سمجھو اس نے نماز کی نیت باندھ لی، اب جب تک واپس نہیں آئے گا سمجھو نماز میں رہے گا، اور یوں سمجھو کہ جیسے اس نے روزہ کی نیت کر لی ہے، جب تک واپس نہیں آئے گا 10 سال 20 سال سمجھو روزہ میں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کوئی ایسا کام کہ جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اور جو کسی بھی عذر کی وجہ سے جہاد نہ کر سکیں، تو کم از کم وہ اعمال وہ وظائف تو کریں نا کہ جو مجاہدین کے برابر ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تستطيعون، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ دوبارہ پوچھا، فرمایا لا تستطيعون، تمہاری طاقت نہیں ہے مجاہد کے برابر ہونے کی۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کچھ تو، فرمایا وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھر سے نکلے جب تک واپس نہ آئے، نماز کی نیت میں ہوتا ہے، روزہ کی نیت میں ہوتا ہے، یوں سمجھ لو روزہ دار اتنا لمبا روزہ تم رکھ سکتے ہو؟ نہیں نا۔ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہو جو 10-20 سال پر مشتمل ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے مجاہد کی شان کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا، اتنی رضا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی غلطی گناہ قصور ہوتے ہیں تو اس کے سارے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ جہاد کو چھوڑنا یہ عذاب ہوتا ہے۔ اب مجاہدین نے کیا فرمایا تھا وہاں؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جن کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے۔ یہاں پر ظن کو استعمال کیا جہاں پر احتمال دونوں طرف ہوتا ہے، چونکہ ان کو یقین تو ہوتا ہے انہوں نے اللہ کو ملنا ہے، ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا ڈر بھی ہوتا ہے۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، شرف ملاقات سے کہیں محروم تو نہیں ہو جائیں گے، یہ ڈر تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ بین الخوف والرجا، تو اس لیے یہاں پر یقین کے بجائے یظنون کا لفظ استعمال کیا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اگرچہ مقصد یہاں یقین کا اظہار ہی ہے، وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ انہوں نے اللہ سے ملنا ہے، ان کے سامنے دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، جتنا زندہ رہے تو عزت اور فتح سے رہیں گے، اور اگر شہادت ہو تو یہ تو مقصود اور تمنائے مومن ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر، ہم تو آئے ہی گزرنے کے لیے ہے، تو شہادت کے راستے سے ہی گزر کر جائیں تو اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ جتنا جلدی ہے بہتر ہے، چلے جائیں اپنے اللہ کے حضور، جنتوں میں عیش و عشرت کریں، نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی غم، نہ کوئی دکھ،
یہاں پر تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا، جن کو شوق شہادت اور تمنائے ملاقات تھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر۔ بہت چھوٹا سا معنی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے۔ یہ تو بارہا دیکھنے میں آیا ہے، کم من فئۃ، کتنی کچھ جماعتیں ایسی تھیں جو تھوڑی تھیں اور بڑی جماعت پر غالب آ گئیں اللہ کے امر سے۔ یہ نہ کہو کہ اس کے لشکر بہت زیادہ ہیں، کون لڑے ان کے ساتھ، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا، بس جی اس سے بہتر ہے کہ لڑائی نہ کرو۔ تو مومنین مجاہدین نے کیا فرمایا، جو امیر کی اطاعت میں چل رہے تھے، ان کے ایک ایک حکم کو مان رہے تھے، دل و جان سے قبول کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ کوئی کافروں کی زمین ہے جو ان کی مرضی چلے، یہ تو اللہ کی زمین ہے، اللہ کا امر چلے گا۔ کافر کوئی ہمارے الہ ہیں، کافر کوئی رازق ہیں، کافر کوئی ہمارے مالک ہیں، ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا الہ، ہمارا رب ایک اللہ ہے، اس کے امر سے پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ کافر کیا چیز ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دیکھیں یہ الفاظ تھے اسباب مغفرت۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اسباب مغفرت کو لے رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے اللہ کی رضا ہوتی ہے تو یوں کر کے عذاب دور ہو جاتے ہیں۔ وہاں لفظ تھا نا والعذاب مغفرت کے بعد فما اصبرہم علی النار، بڑی تعجب کی بات ہے کس قدر یہ دوزخ کی آگ پر صبر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دوزخ کی آگ ہی ہے نا گمراہی کو لے لینا اور عذاب کو لے لینا مغفرت کے مقابلے میں، تو عذاب کیا ہوتا ہے، یہی دوزخ کی آگ ہی ہے۔ تو پتہ نہیں ان کو کس چیز نے، یعنی یہ تعجب کیا جا رہا ہے، کس چیز نے ان کو آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے، بڑے قابل تعجب ہیں یہ لوگ۔ تو وہاں پر یہ لفظ تھا نا، تو یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں کیا ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ہی مشن حق پر ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کی چیز عذاب تو نہیں ہے، صبر کرنے کی چیز تو یہ ہدایت ہوتی ہے اور مغفرت کے اسباب ہوتے ہیں، اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ جبکہ گمراہ لوگ آگ پر اور عذاب پر ڈٹ جاتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور جو مشن حق پر اسی طرح ڈٹ کر رہے جس طرح کہ اصحاب طالوت کے مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب اللہ نے ساتھ دیا جی، کیسے جی؟ اب ایک آیت اور آ گئی، یہ بھی چھوٹی آیت تھی، تو ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، وہ بھی چھوٹی آیت ہے۔ یہ دو آیتیں ملا کر ایک ابلیس کی تلبیس کا رد ہو رہا ہے، تو لہذا یہ دونوں آیتیں یوں سمجھیے ایک حصہ بن رہی ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا جی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، یہ دو واقعے تو راستے میں پیش آئے نا، ایک نہر والا اور ایک ان کے بیٹھ جانے والا۔ ایک گمراہی خریدی گئی بدلے ہدایت کے، اور عذاب خریدا گیا بدلے مغفرت کے، جبکہ مجاہدین نے ہدایت کو پسند کیا اور مغفرت کو انہوں نے پسند کیا۔ تو وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا۔ اب یہ حصہ آ گیا کہ اس کے بعد کیا ہوا، جب رچ کر کا آمنا سامنا ہوا، جب سامنے ہوئے جالوت کافر کے اور اس کے لشکر کے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، مجاہدین جب سامنے ہوئے، قالوا، تو ان کے ہاتھ تو چل رہے تھے جہاد میں، زبانیں چل رہی تھیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو وہ کہنے لگے اے رب ہمارے دلوں پر صبر ڈال دے۔ کیا جی، ڈٹ جانا ڈال دے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے امر کے سامنے، ایک ہوتا ہے دل اور ایک ہوتا ہے ظاہری اعضاء۔ ظاہری اعضاء بھی اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہوں اور دل اور باطن بھی اللہ تعالیٰ کے ہی دین اور مشن پر لگا ہوا ہو۔ جب یہ صورت ہونا تو پھر کیا نہیں ہوتا، پھر وہ نہیں ہوتا جو کہ پچھلی اس آیت میں جہاں پر ترتب ہو رہا ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ اختلاف کرنے لگ گئے ظالم لوگ۔ دلوں پر جب اطمینان ہو، قدم جب مضبوط ہوں، عبادات میں ظاہری اور باطن سب کچھ لگا ہوا ہو، تو بندہ اختلاف نہیں کرتا، پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن
گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ آیت دیکھیے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ آگ کا عذاب ان کو کیوں مل رہا ہے اور اللہ ان کے ساتھ دن قیامت کلام شفقت کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے ایک سچی کتاب نازل کی تھی، کتاب نازل کی تھی سچ کے ساتھ، یعنی سچی کتاب نازل کی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ جنہوں نے اختلاف ڈالا کتاب اللہ میں، اب کتاب اللہ کے اندر منمانیاں تو کرتی نہیں ہے، رائے زنی تو کی نہیں جا سکتی، لہذا اختلاف کی گنجائش تو وہاں پیدا ہوتی ہے جب مسئلہ مجتہد فی تو ہونا، مسئلہ کے اندر قابل اختلاف چیزیں تو موجود ہونا، ایک چیز ہی ایسی ہے جو منصوص من اللہ ہے، تو مسائل منصوصہ میں اجتہاد تو نہیں نہ چلتا، اس لیے فقہا اور مجتہدین بھی دیکھتے ہیں کوئی منصوص مسائل ہیں تو اس میں اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نص پر ہی عمل کیا جاتا ہے، چاہے ہماری عقل تسلیم کر رہی ہے بظاہر یا نہیں کر رہی، ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کو لینا ہے۔ اختلاف وہاں نہیں ہوتا، اختلاف وہاں ہوتا ہے جب مسائل منصوصہ نہ ہو، نص نہ ہو، کتاب نہ ہو، تو اس وقت پھر رائے پیش کی جاتی ہے کہ امانت دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کا پر عمل کرنے کا اب تقاضا یوں ہے۔ لیکن ظالم اور گمراہ لوگ کتاب اللہ میں رائے زنی کرتے ہیں، یہاں اجتہاد شروع کر دیتے ہیں، وہاں اپنے منمانیاں اور اپنے فرقے کے الو سیدھا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس طرح سود خور سود سے بچنے کے لیے بظاہر سود کے نام سے بچنے کے لیے سود خوریوں کرتے ہیں، وہ کتاب اللہ میں براہ راست ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کا گناہ کرنے والا جب وہ اپنے گناہ کو حلال کرنے کی نعوذ باللہ ناجائز کوشش کرتا ہے تو کتاب اللہ کے مسئلے کو توڑنے موڑنے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، جنہوں نے کتاب اللہ میں اختلاف ڈالا وہ سری گمراہی میں پڑے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کا نام گمراہی رکھ دیا اور گمراہی کا نام ہدایت رکھ کر اس کو لینے لگ گیا، عذاب کا نام مغفرت رکھ لیا اور اسی کو لینے لگ گئے، نعوذ باللہ، اور مغفرت کو عذاب کہنے لگ گئے اور چھوڑنے لگ گئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں کہ مجاہدین نے کیا کہا تھا، اے اللہ یہ دونوں چیزیں جس کے اندر فساد آ جائے نا اور وہ کتاب اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے، اللہ ہماری دونوں چیزوں کو بچا کر رکھنا۔ ایک کیا ہے جی کہ دل و دماغ پر ہمارے دلوں میں صبر ڈالنا، یعنی مشن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور دوسرا ظاہری ہمارے جو اعضاء ہیں، یہ جہاد میں قدموں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، قدم کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے اللہ ہمارے پاؤں کو مضبوط رکھنا تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی تیری شان کے ہی نغمے ہوں اور ہمارے قدموں اور ہاتھوں کا بھی بڑھاؤ تیرے دین کی طرف ہو، پیچھے نہ ہٹنے پائیں۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کو دل و جان سے لے رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اختلاف نہیں کرتے۔ جیسے ہی ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر کمی آ جائے تو بندہ کتاب اللہ سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دوسری دعا سورۃ آل عمران، اسی سورۃ البقرہ کے آخر میں آئے گی، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر آخر تک، اور تیسری دعا نام پارے میں آتی ہے، وہ دعا بھی مانگا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وہ دعا بھی مانگیں۔ اور اسی طرح مجاہدین کی ایک اور دعا سورہ آل عمران میں آ رہی ہے، یہ چاروں دعائیں مانگا کریں۔ وہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تین دعائیں تو ایسی ہیں نا جس کے اندر آخر میں وانصرنا علی القوم الکافرین آتا ہے، ایک یہ اور ایک سورۃ آل عمران کی آخری، سورۃ البقرہ کی آخری آیت اور ایک سورۃ آل عمران والی، ان تینوں کے اندر یہ لفظ ہے وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جبکہ نام پارے والی کے اندر لفظ اور ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ چاروں دعائیں ایک طرح سے بے شک آپ مانگ سکتے ہیں ہر وقت چلتے پھرتے، تاکہ کتاب اللہ کے احکام پورے ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آخری جملہ ہے دعا کا کہ اے اللہ کافر قوم، اب یعنی ہم تو ماننے والے ہیں، اب جو باقی بچیں گے نا وہ سارے کافر ہیں، تو اے اللہ ان کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ کافر کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھی پچھلی آیت
جہاں پر ترتب ہو رہا تھا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضد، شقاق کس کو کہتے ہیں؟ ضد کو کہتے ہیں، بدبختی کو کہتے ہیں، بڑی دور کے ضد میں بدبختی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کافروں کی طرز، یہ ہوتے ہیں کافروں کی زندگی۔ تو ان بدبخت اور شقی لوگوں کے اندر، شقاوت کے اندر لڑائی بھی آ جاتی ہے، شقاوت کے اندر ضد بھی آ جاتی ہے، شقاوت کے اندر بدبختی ہر قسم کی آ جاتی ہے۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی شقاوت میں پڑے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، یہ دعا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ یہ پڑھتے تھے ومن سوء الاخلاق، اے اللہ برے اخلاق سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کافروں کی طرز ہوتی ہے، اے اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ ہے وہ شیطان کا تیسرا حملہ کہ دائیں سے آ کر میں گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ یہ دیکھ لو، مجاہدین کے اندر وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت ساروں کو اس نے خراب کیا، لیکن جو کامل لوگ تھے وہ بچ گئے اور انہوں نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھاما اور مشن میں داخل ہو گئے، حتیٰ کہ جہاد شروع ہو گیا۔ اور جہاد کی فتح پھر ایسے لوگوں کی ہی مقدر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران میں آ رہا ہے کہ تم ہی ہمیشہ فتح یاب ہوگے اگر تم کمال ایمان رکھتے ہو۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، ان کے کمال ایمان کی وجہ سے خالص لوگ جب مشن میں انٹر ہوئے اور انہوں نے جنگ شروع کی، جہاد شروع ہوا، تو اللہ نے ان کو فتح یاب کیا۔ وہ کیسے؟ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔